اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے سے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتے ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں۔ یہ طریقہ ہے، اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے۔ اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے۔ اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں، اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آپ نے سن، اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے۔ اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے۔ تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز، اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز، ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے، جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں، اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے، نماز پہلے خطبہ بعد۔ باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا، کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے 5 تکبیروں میں باندھنے۔ یار میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے وضع الیدین، چھوڑنا نہیں ہے۔ حنفی چھوڑتے ہیں، مجھے پتا ہے، ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو۔ شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے، تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز بھی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے، تو کرنے دیں یار، باندھنا کرا دیو کہ رفع الیدین ہونا تھا۔ عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے، وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا۔ وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے، تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ بعد میں تو یہ بھیجتے تھے لانتے، تو لوگ بھیجتے تھے ان کے اوپر لانتے، اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی یہ کیا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کربلا ہر جگہ آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوڑ۔ تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ، دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ، اور نیت سب کے لیے وہی ذہن میں حاضر کرنی ہے۔ لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو، ہے کرنی ہے۔ اچھا جی، اب برابر ہے، تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ سینئر صحابی تصور ہوتا تھا، آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے اس میں عمر نہیں ویسے، اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی، جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا۔ لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں آندہ جاندہ ککھ نہیں، یا وہ داڑھی بہت ہی لمبی ہے، یا مسجد رولا زیادہ پا لیندہ ہے، تو اس لیے اب اس کو امامت نہیں قرآن۔ اور اس میں یہ جو مطلب میری صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا، تو بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے، اس طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، ان سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ شریف بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے۔ تو یعنی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی پلیدی کا اور یہ باقی مسائل ان کو پتا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب نے ہو سکتا ہے صحابہ کے ساتھ یہ اندر ہی جماعت کروا لی ہو، تو ہم یہاں پہ جماعت قائم کرتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے آگے کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، 1 رکعت گزری تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب صحابہ نے وہ تطبیق کرنے والا معاملہ کر دیا، سبحان اللہ، عورتیں ہوں گی تو یوں کریں گی سبحان اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ یعنی مصلی چھوڑ دیں۔ اس طرح کے واقعات حضرت ابوبکر کے بارے میں ہیں، انہوں نے تو مصلی چھوڑ دیا، حضور کے کہنے پہ بھی مصلی پہ نہیں رہے۔ ان کا ابھی کہافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروائے، تو نماز امامت ہی چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام نے آ کے مکمل کی، بخاری مسلم حدیث ہے۔ لیکن یہ واحد کیس ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مصلی پہ رہو، عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اب آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، جب سلام پھیرا تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی وہ خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، ایک ہی شخص ہے اس روئے ارض پہ، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے
کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو، سوائے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں کے لیے یہ وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے سیدنا علی کے بعد. اور جب سیدنا علی یعنی خلیفہ بنے اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے. حضرت علی کے لیے ساتھ یہ نہیں رہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر ڈیٹم لیول کی اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے امامت. لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم، تو یہ تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا. ویسے تو یعنی گامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اجماع کو لیتے ہیں، ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. قرآن پاک میں عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے. نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا، کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی اسکینڈل چلانا شروع کر دے. تو بات سختی کے ساتھ کرو، پردے میں کرو. جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں، جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین احسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول، تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی. تو میرا مسئلہ نمبر 161 بھی ہے 2 گھنٹے کا، عورتوں کے پردے کے احکام. عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں، اقامت کر سکتی کہ نہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور طواف کعبہ میں وہ 3 چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں، صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں. یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں. تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے، البتہ پبلکلی نہ جائے، ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اور عورتوں کی امامت کروائے اس میں تو اجماع امت ہے. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی دادا سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی، امامت کروائے. باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ آیا کہ یہ آگے عورتیں کھڑی ہیں، پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے. یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا. وہ نماز انہیں کھیت مٹی پڑھنی ہے. پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں، نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں. تو پھر وہ کسی سے کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی، مطلب پاسبل نہیں ہے نا. تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں. گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جواز اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ جی وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے. یہ بدعت ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے. اس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آستہ آستہ لرن کر رہے تھے. پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا. تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا، جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین. ایک اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لے سکتے. وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے، ہمیں دکھائیں نا. مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو، وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی، وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو دی جائے گی. اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے. چاہے جائے کہ ایک ام ورقہ کی ایک اکلوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں. اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں. حدیث کیا، وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں. اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری، وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی. ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایمبیگوس ہے، مبہم ہے. اور میں نے بتا دیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے. دار ہا کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے. احاطہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو، تو وہ اپنے محرم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اس طریقے سے نہیں یہ معاملات. رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے ہوتی ہے. کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی اے ہو گیا ہوگا. جس طرح ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. پھر آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، میں جنبی تھا، غسل فرض تھا مجھ پہ، میں غسل کرنا بھول گیا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے؟ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آپ نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے. یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر تھے. وہ
قطرے تو ٹپکیں گے کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں, تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا, یہاں سے تو نہیں ٹپک ٹپک کے ایسے گر رہا تھا. واٹ نانسنس دس. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے, خود کیا سرائی نہ کریں. تو یہ بالکل بیوقوفی ہے, نان سینس کہتے ہیں بیوقوفی کو. بیوقوفی جمعہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ پھر وہ لادہ انتظام ہونا چاہیے نا, مکس گیدرنگ نہ ہو, پھر کیمرے بھی نہ لگیں. اب کل وہ فیصل آباد کی خبر آ رہی تھی کہ وہ کپڑے چینج کرنے, وہ گارمنٹس کی دکان کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا جہاں عورتیں کپڑے چینج کرتی تھی. تو یہی کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس قسم کے مطلب حرکتیں کریں گے, تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے. مسجدوں میں ویب کیم نہ ہو, انہی مسجدوں میں عورتیں اعتکاف بھی بیٹھیں اور نماز بھی پڑھیں. اور اگر کہیں پہ ایسی ہے کہ لوگ چھپ کے خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی, تو عورت کی تو میں نے مسئلہ 161B میں بتایا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے, اور گھر میں بھی کوٹری میں پڑے گی تو افضل ہے, کئی حدیثیں بتائی ہیں. تو عورت کی تو ایک, عورت کا تو مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے, عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو, تو پردے کی چیز ہے. تو وہ جمعے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں, کیونکہ جمعے کا اصل مقصد تقریر ہے. نماز اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہے. لیکن اگر جمعے کی مسجد میں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, تقریر بھی کیا ہو رہی ہے جی, وہ غریب باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ گاڑی میں زور کی نماز ہی پڑھے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن علی بھائی کیا خواتین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ جب بازار میں جاتی ہیں خواتین تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی, جب مسجد میں جانے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فتنہ ہوگا, یہ اس طرح کی نہیں, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, روک